سر میرا نام عباس ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے ہوں. تو آپ نے جو گفتگو کی اس کے لیے میرا پہلے ایک شعر ہے. جو لوگ خاک کے وطن بیچ کے کھا جاتے ہیں اپنے ہی قتل کا کرتے ہیں تماشا کیسے. سر آپ نے یہاں پہ شہیدوں کے خون کی بات کی, تو جو اے پی ایس کا ثانیہ ہوا تھا وہاں بھی بچے شہید ہوئے تھے, تو آپ اس کی رپورٹ کو کیوں پبلک نہیں کرواتے؟ اس کی بات اے پی ایس کا ثانیہ. اس کے بعد دوسرا میرا یہ سوال ہے, جو سیاسی زبان ہے وہ مذہبی علامات سے بھری پڑی ہے, تو آپ سیاسی زبان کو سیاسی شعور بیدار کرنے کی کیوں کوشش نہیں کرتے؟ کیوں مذہبی جنونیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تھینک یو. آپ کے شعر کا پہلے جواب دوں گا کہ سر ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے, فقط تقریر کرتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس ملک کے اندر جو دہشت گردی کا ناصور ہے, جو آج بھی پریولنٹ ہے, وہ دہشت گرد جن کی کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے. جب کنونشنل وارفیئر ہوتی ہے نا, اس کے اندر رولز ہوتے ہیں, فوجوں کے درمیان جنگوں کی چیزیں طے ہوتی ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور دونوں سائڈوں سے طے ہوتی ہیں. فوج کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے. جو دہشت گرد ہوتا ہے, جو نان کنونشنل گوریلا وارفیئر جس کو کہتے ہیں, وہ کسی رول کوڈ آف ایتھکس کسی کنونشن کو فالو نہیں کرتا. اور وہ جب اس کو سمجھ نہ آئے کہ میں نے کس طرح دشمن کو ٹارگٹ کرنا ہے, اپنے دشمن کو, تو وہ بچوں کا بھی قتل عام کرتا ہے. دیکھیں اے پی ایس کے بعد آپریشن ضرب عضب, آپریشن رد الفساد کیوں لانچ کیا گیا؟ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ دہشت گردوں کی کارروائی تھی. یہ ان دہشت گردوں کی کارروائی تھی جو آج بلوچستان میں بھی اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. یہ مارنگ کی یہاں پہ ایک صاحب نے بات کی, میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میرے سے سوال نہیں کیا بٹ میں اس کو لنک کروں گا. میں نے اپنے حلقے میں جلسہ کرنا ہو نا, میں پیسے اکٹھے کرتا ہوں, میں اپنے چیئرمین کو کہتا ہوں, میں اپنے کاؤنسلر کو بلا کے کہتا ہوں کہ یار یہ جلسہ کرنا ہے تو سارے حصہ ڈالو اس کے اندر. مجھے یہ بتا دے, اس ہال میں کوئی شخص اٹھ کے بتا دے کہ مارنگ 2 ہفتے دھرنا کرتی ہے, ٹرانسپورٹ بھی آ رہی ہے, کھانا بھی آ رہا ہے, ٹینٹ بھی لگے ہوئے ہیں, ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں, مجھے بتا دے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. کوئی ایک شخص مجھے بتا دے کہ یہ فنڈنگ کون کرتا ہے. میرے لیے لاہور میں بیٹھے, سینٹرل پنجاب میں بیٹھے, میں ہفتے کا دھرنا سسٹین نہیں کر سکتا فنڈنگ کے بغیر. اینڈ واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اے ریموٹ ایریا آف بلوچستان. تو بیٹا بات یہ ہے کہ اے پی ایس میں نہ حکومت کو شک ہے, نہ فوج کو شک ہے, نہ کسی اور کو شک ہے کہ یہ دہشت گردوں کی ایک مضمون کارروائی تھی. اور جو دہشت گرد کے سہولت کار بھی اس میں شریک تھے وہ کیفر کردار تک پہنچائے جا چکے ہیں. ابھی جو چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے, وہ یہ ہے کہ ایک حکومت آئی جس نے آپ کے ہاں گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ڈیبیٹ شروع کی. میں نے نہیں کی, میری سیاسی پارٹی نے نہیں کی. کہا گیا کہ یہ بڑے اچھے ہیں, یہ آپ کے دوست ہیں, ان کا اور آپ کا مذہب ایک ہے. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد کا نہ کوئی رنگ نسل ہے, نہ کوئی مذہب ہے. ان دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا گیا سیٹلڈ ایریاز کے اندر. یعنی جو اے پی ایس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جس کے تحت ضرب عضب ہوا, رد الفساد ہوا, دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا. آپ نے خود دیکھا لاہور جیسے شہر میں دھماکے ہوتے تھے, ختم ہو گئے. کراچی کا امن بحال ہو گیا. پورے ملک میں امن تھا. یہ 2013 سے 17 4 سال کی آپ کو روایات بتا رہا ہوں. میں کل آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ پہ گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان کے میدان کے اندر آج یہ 2 ٹیمیں جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کر رہی ہیں آئی سی سی کے ٹورنامنٹ پہ. مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں جب میدان ویران تھے پاکستان کے اندر, اور سری لنکا کے علاوہ کوئی ملک پاکستان میں آ کے کھیلنے کو تیار نہیں تھا. میرے لیے وہ اتنا ایموشنل مومنٹ تھا. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی واپس کیسے آئی. ایک گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کو واپس لاؤ, ان کو بساؤ. آج کیا حالات ہیں جنوبی کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر, ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز کے اندر. ان کی واپسی جب ہوئی, یہ ایکسٹورشنسٹ ہیں, یہ بھتہ لینے والے لوگ ہیں, یہ لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں, یہ وائلنس میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں. اینڈ دیر از نو گڈ طالبان ان ٹی ٹی پی. یہ ٹی ٹی پی پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن ہو. تو دیکھیں یہ بھی مس انفارمیشن کا پارٹ ہے کہ اے پی ایس کے اٹیک کے اوپر جو ایک تھیوری کریٹ کی گئی, یہ ان لوگوں نے کی جو ٹی ٹی پی کے اپالوجسٹ تھے, سپورٹرز تھے, جو چاہتے تھے کہ اس ملک کے اندر ابہام پیدا کیا جائے. ہمیں بطور حکومت کوئی شک نہیں ہے,
یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اے پی ایس کا اٹیک کیا تھا، جنہوں نے ملک کے اندر جو ہے وہ بدامنی پھیلائی تھی. آج بھی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی موت. میں پبلکلی ہزاروں بندوں کے اندر اپنے حلقے کے اندر موو کرتا ہوں، مگر میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ برے لوگ ہیں، ان کا خاتمہ کر کے رہیں گے، اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے، کیونکہ پاکستان نے ترقی تب کرنی جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اور ان لوگوں نے بچوں کو بھی شہید کیا، تو یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے.